پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، ری کا مسئلہ ہے نکلتی رہتی ہے، تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو وضو جمع نماز جتنا وقفہ ملتا ہے، وضو اور نماز جتنا وقفہ ملتا ہے تو اس میں نماز پڑھنی اسی وقفے میں ہے، لہذا اگر وقفہ بعد میں ہے تو اول وقت میں نہ پڑھے، انتظار کریں اور اس وقفے میں پڑھے، اور اگر شروع میں ہوتا ہے وقفہ تو سارے کام چھوڑ دیں، شروع میں نماز پڑھ لے تاکہ بعد میں تو وقفہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ پہلی صورت تھی جو کل ہم نے پڑھی تھی۔ اور اگر یہ اپنے وقفے میں نہیں پڑھے گا تو وقفہ تو گزر گیا، اس کے بعد اس کا وقفہ ہے ہی نہیں، تو وہ دوسری صورت میں داخل ہوتا ہے تو دوسری والا حکم ہے، جو تیسری میں داخل ہوتا ہے تو تیسری والا کیا ہے، دوسری صورت میں کیا ہے اور پھر تیسری صورت میں کیا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کو اتنا وقفہ نہیں ملتا کہ جس میں یہ وضو جمع نماز کا بعض حصہ پڑھ لے، اتنا وقفہ نہیں ملتا، یعنی وضو کر رہا ہے تو وضو کے اندر ہی حدث سرزاد ہو رہی ہے، یا وضو کے دوران تو نہیں لیکن جیسے وضو مکمل کیا تو فوراً حدث سرزاد ہو گئی، نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس کی حدث سرزاد ہو جاتی ہے۔ اتنا تھوڑا سا وقفہ، اس کا 1 منٹ کا وقفہ ہے کہ جس میں وضو ہو رہا ہوتا ہے، وضو مکمل ہوتا ہے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی حدث سرزاد ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ مریض ہے یہ، ہو یا بالکل ہی ہے جس کا جو ہے نا لگا ہوا ہے، ہر سیکنڈ بعد قطرہ آ رہا ہے، وہ اس طرح ہے، آدھے وضو سے پہلے جو قطرہ نکل جائے، یا ری کا مسئلہ ہے، بنتی اتنی زیادہ ری ہے کہ نکلتی جا رہی ہے فرض، تو یہ ہے جس کو اس کا نام ہے کہ اس کو بالکل ہی وقفہ نہیں ملتا، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ پرواہ نہ کرے اس حدث کی، وضو نمازیں جاری رکھے، پرواہ نہ کرے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اس تیسری قسم والے کو وضو جمع نماز کے بعد حصے جتنا وقفہ ملتا ہے، پہلے کو تو ملتا ہی نہیں تھا نا یہ والا وقفہ، دوسری صورت والے کو۔ تیسری صورت میں یہ ہے کہ وضو جمع نماز کے بعد حصے جتنا وقفہ ملتا ہے، تو اس کا بھی پہلے والے کی طرح ہی وظیفہ ہے کہ وضو کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز کے اندر اگر حدث یہ بیماری والی حدث کوئی اور نہ یہ سرزاد ہو جائے تو پرواہ نہ کرے، نماز جاری رکھے۔ اچھا، اب ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ کا فرق صرف یہی ہے کہ پہلا جو تھا یعنی دوسری صورت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو وقفہ ہی نہیں ملتا تھا اتنا کہ نماز کا بعض حصہ پڑھ لیتا، یہ پہلا اگر اس کو نماز سے پہلے حدث سرزاد ہو جائے، وضو مکمل کر لیا ہے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے یہی حدث سرزاد ہوئی ہے بیماری والی، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دوبارہ وضو کرو اور پھر اس کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ اس کو وقفہ ہی نہیں ملتا۔ جبکہ تیسری صورت والا یہ تھا کہ وضو جمع نماز کا بعض حصہ جتنا وقفہ ملتا ہے، اگر اس کی نماز سے پہلے حدث سرزاد ہو جائے تو اس کو کہیں گے کہ دوبارہ وضو کرو، بس فرق یہی اور نہیں۔ تو لہذا دوسری صورت والے کی حدث سرزاد ہوئے تو پرواہ نہ کرے، تیسری صورت والے کی نماز میں حدث سرزاد ہو تو پرواہ نہ کرے، کیونکہ اس کو وضو جمع نماز کے بعد اسے جتنا وقفہ ملتا ہے تو نماز میں سرزاد ہو تو پرواہ نہ کرے، لیکن اگر نماز سے پہلے دوسری اور تیسری ان دونوں کی نماز سے پہلے حدث سرزاد ہو تو دوسری صورت والے کو ہم وضو دوبارہ کرنے کا نہیں کہیں گے، تیسری صورت والے کو ہم دوبارہ وضو کرنے کا کہیں گے، بس یہی فرق ہے۔ یہ ہے فتویٰ ان کے بارے میں۔ احتیاط مستحب یہ ہے جی کہ یہ بندہ نماز کے اندر ہی اگر وضو کی تجدید کر سکتا ہے، یہ تیسری صورت والے کے بارے میں لکھیں گے تو یہ کر لے، احتیاط مستحب ہے، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ نماز کے اندر حدث سرزاد ہوئی ہے تو آگے چلا جائے، پرواہ نہ کرے۔ اب 3 صورتیں واضح ہو گئی۔ جس کا وقفہ بڑا ہے کہ وضو اور نماز پڑھ لے گا، جو کل ہم نے پڑھا تھا، تو اس کا تو وقفے میں ہی نماز پڑھنی ہے، اگر اس نے وقفے میں نہ پڑھی تو اس کی پھر وقفہ ہے نہیں، دوسری صورت میں داخل ہوا تو دوسری والا حکم ہے، جو تیسری میں داخل ہوا تو تیسری والا حکم ہے۔ دوسری صورت کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز اور بعض صلات، اپنا وضو اور بعض صلات ان کا
جو ٹائم ہے وضو جمع نماز کا بعض حصہ، اتنا وقفہ نہیں ملتا دوسری صورت میں، لہٰذا دوسری صورت والے نے وضو کرنا ہے اور بے پرواہ ہو کے نماز پڑھنی ہے، چاہے حدث نماز میں سرزاد ہو، نماز سے پہلے سرزاد ہو، وضو کے دوران سرزاد ہو جائے۔ تیسری صورت والے کو نماز جمع بعض صلاۃ جتنا وقفہ ملتا ہے اور اسی وقفے میں یہ کام کر رہا ہے تو وضو کرے گا، نماز میں داخل ہو جائے گا، نماز میں اگر حدث سرزاد ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، آگے چلا جائے، لیکن نماز سے پہلے حدث سرزاد ہوئی تو پھر اس نے دوبارہ وضو کرنا، یہ اور کچھ نہیں۔ اب دوسری صورت پڑھتے ہیں، پھر تیسری، اور تیسری میں وہ بات بھی نکالیں گے، لکھی ہوئی نہیں ہے، مفہوم نکالنا پڑے گا جملے کہ وضو کے بعد اور نماز سے پہلے سرزاد ہو جائے تیسری میں تو دوبارہ وضو کرنا ہے، یہ نکالنی پڑے گی عبارت سے، لکھی ہوئی نہیں ہے۔ آسانیہ دوسری صورت یہ ہے کہ لا جاجت فطرتاً اصلاً، بالکل ہی اس کو وقفہ ملتا ہی نہیں ہے، او تکون لہو فترہ یسیرہ، یا تھوڑا سا ملتا ہے لیکن لا تاسع الطہارت و بعد الصلاۃ، جو فترہ نماز اور نماز کے بعد سے جمع وضو کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس سے کم فترہ ملتا ہے۔ ففی حاضر صورت، یہ والا بندہ جس کو ملتا ہی نہیں ہے یا کم ملتا ہے تو یا توضا وضو کرے گا، اور یغتسل، یا غسل کرنا ہے تو غسل کرے گا، جنوب بھی ہے نا، غسل کرے گا اور ادھر سے بال کے قطرے بھی نہیں کر رہے ہیں تو یہ کرتا جائے، اور یا تیمم، یا پانی نہیں ہے تو تیمم کرے گا، حسب ما یقتضی تکلیف الفعل، جیسے اس کی تکلیف جو ہے وہ تقاضا کر رہی ہوگی یہ وہ کرے گا، ثم یصلی، نماز مشغول ہو جائے گا، ولا یعتنی بما یخرج منہ بعد ذلک، وضو یا تیمم یا غسل کے بعد جو خارج ہو رہا ہے اس کی پرواہ ہی نہ کرے، قبل صلاۃ خارج ہو، یہ دیکھنا لفظ ان کے، قبل صلاۃ خارج ہو اور فی اثناء صلاۃ خارج ہو، جب بھی خارج ہو یہ دوبارہ وضو نہیں کرے گا، واہ باقی لا طہارت ہی، وہ اپنی طہارت پر باقی ہے، معلوم یصدر منہ حدث آخر غیر المرض، مرض والی حدث کے علاوہ کوئی اور غیر حدث الذی مبتلا بہ، جس حدث میں مبتلا اس کے علاوہ کوئی اور حدث جب تک صادر نہیں ہوتی یہ باوضو ہے، یہ جو صادر ہو رہی ہے یہ تو مرض والی ہے، یہ تو معاف ہے، اور مسئلہ نہیں راج ہے، جب تک یہ نہیں ہوتی اتنے تک یہ باوضو ہے، اور نفس حاضر الحدث غیر مستند الی مرض، یا یہی حدث سرزاد ہو، بول آئے لیکن مرض والا نہ ہو، قطرے قطرے والا نہ ہو، وہی ہے جس طرح عادی لوگوں کو آتا ہے تو پھر ابھی اس کا وضو باطل ہے، ولا قبل حصول البر، اگرچہ یہ عادی لوگوں کی طرح جو اس کو آ رہا ہے شفا سے پہلے آ رہا ہے، شفا مل گئے گا نہیں ملی، ابھی بھی قطروں والی مرض اس کی ہے، لیکن یہ جو اب بول آیا یہ تو عادی لوگوں کی طرح ہے، یہ باتھ روم کیا ہے اس نے بول کیا تو اب وضو باطل ہوگا، ورنہ ان قطروں سے وضو باطل نہیں، بتسع من الصلوات الاخرى ايضا، صرف ایک ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو نہیں ہے استحاضہ والی کی طرح، بلکہ ایک وضو کیا ہے دوسری نماز بھی اس سے پڑھ سکتا ہے، مستحب نماز میں بھی پڑھ سکتا ہے، واجب نماز میں بھی پڑھ سکتا ہے، بتسع من الصلوات الاخرى ايضا الواجبہ والمستحبہ، نماز آیات واجب ہو گئی ہے، مثلا زلزلہ آ گیا ہے، ظہر اثر پڑھ لی اس نے، ان کی نوافل بھی پڑھ لی، ایک ہی وضو کیا تھا ظہر سے پہلے اور زلزلہ بھی آ گیا ہے تو نماز آیات بھی پڑھتا جائے، اسی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں، والا تلاولا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ یتطہر لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے، ویبادر الی عبادت طہارہ، اور وضو کرنے کے بعد جلدی کرے نماز پڑھے اور کوئی کام درمیان میں نہ کرے، یہ احتیاط مستحب ہے، ورنہ اس بندے نے اپنی اس بیماری والی حدث سے بے پرواہی کرنی ہے، ایسے ہے جیسے ابھی جیسے عادی لوگ وضو کرتے ہیں اور ان کی حدث سرزاد نہیں، یہ تھی دوسری صورت جس کو وقفہ ہی نہیں ملتا، یا وقفہ یسیرہ ہے کہ نماز کا بعض حصہ اور وضو جتنا کافی نہیں ہوتا، یہ اس کا حکم ہے، اگر نماز سے پہلے حدث آ گئی تو اس میں دوبارہ وضو نہیں کرنا۔ ثالثاً، تیسری صورت جس کو وقفہ ملتا ہے جو وضو اور نماز کے بعض حصے جتنا ہوتا ہے تو اس کو اس صورت میں ذکر کرنا، ان تکون لہو فترہ تاسع الطہارہ و بعد الصلاۃ، فترہ ملتا ہے جو وضو اور نماز کے بعد حصے جتنا ہوتا ہے، بلاوت وجوباً فی هذه السورہ، اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ تحصیل الطہارہ، طہارت حاصل کرے، والاتیان بالصلاۃ فی الفترہ، اسی فترہ میں نماز انجام، فرض کرو اگر اسی فترہ میں نہ پڑھی
اس کے بعد اگر اس کو فترہ نہ ملے تیسری صورت میں چلا گیا تو پھر تیسری والے احکام ہوں گے، اپنا دوسری صورت میں چلا گیا تو پھر دوسری والے احکام ہیں، اور اگر فترہ ملے گا تو پھر اسی والے احکام ہیں۔ فرض کرو اس کو 10 منٹ کا فترہ ملتا ہے، پھر گھنٹہ نہیں ہوتا، پھر 10 منٹ کا ہوتا ہے، پھر گھنٹہ نہیں ہوتا، پھر 10 منٹ کا، تو وہ 10 جو ہیں اس کے وضو جمع بعض صلات کے لیے کافی ہے۔ اچھا، تو یہ بندہ اپنے فترے میں ہی نماز پڑھے گا۔ ولیکن لا یجب تجدید الطہارہ اذا فاجاہ الحدث اثناء الصلاۃ او بعدہا، یہ جملہ مہم ہے۔ اگر اس کو نماز کے اندر یا نماز کے بعد حدث یہی بیماری والی آ گئی تو اس نے دوبارہ وضو نہیں کرنا، اور اگر نماز سے پہلے آئی، یہیں سے مفہوم نہیں، اگر نماز سے پہلے آئی تو پھر اس نے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، یہی جملہ مہم ہے۔ تو اس کو نماز کے اندر حدث آزاد ہو یا نماز کے بعد تو اس نے دوبارہ وضو نہیں کرنا، دوسری نماز بھی اسی وضو سے پڑھتا جائے، مستحب نماز بھی پڑھتا جائے، الا ان یحدث حدثا آخر، مگر یہ کوئی اور حدث آزاد ہو، نیند آ جائے تو اور بات ہے۔ بالتفصیل المتقدم فی سورہ الثانیہ، جیسے پچھلی صورت میں یہی بیان کیا ہے کہ حدث اور آ جائے، نیند آ جائے، یا یہی حدث ہو لیکن مرض والی نہ ہو، عادی ہو، مثلا کوئی بول کیا ہے لیکن باتھ روم میں جا کر عادی کیا ہے۔ یہ یہاں تک 3 صورتیں ختم۔ اب وہ احتیاط مستحب آ رہی ہے کہ جی یہ بندہ اپنے ساتھ برتن رکھے وضو کا، اور نماز میں جیسے حدث سرزاد ہوگی اس کو، یہ تیسری صورت والے کو، تو یہ ادھر نماز کو روک لے، جلدی جلدی وضو کرے تاکہ نماز کی موالات ختم نہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ نماز میں مشغول ہو جائے جہاں روکی تھی، دوسری رکعت کے تشہد میں روکی تھی تو وہی تشہد کے آگے تیسری رکعت شروع کرے۔ یہ احتیاط مستحب ہے، اگر کوئی اس طرح نہ کرے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ ولاوت استحبابا، احتیاط مستحب، ولا سیما للمفتون، جس کو پیٹ کا مسئلہ ہے، ری کا اور پخانے کا، اس کے لیے تو خصوصی یہ احتیاط مستحب ہے۔ احتیاط مستحب ان سب کے لیے یہ ہے، سب کے لیے ہے، مسلوس مفتون سب کے لیے، کہ ان یجدد الطہارہ، علیکم السلام، طہارت کی تجدید کرے، کلما فاجاہ الحدث اثناء صلاۃ، نماز کے اندر جیسے حدث سرزاد ہو دوبارہ وضو کرے، ویبنی علیہا، اور اسی پر بنا رکھے، ما لم یکن التکرار کثیرا، جب یہ تکرار حدث کا بہت زیادہ نہ ہو۔ صدر بھاگنا گھر لگا ہوں جو پیپ تلوا ہوا چاہتا۔ اچھا، ویبنی علیہا ما لم یکن التکرار کثیرا، افن یجدد الطہارۃ ما لم یکن التکرار کثیرا، اس کے ساتھ ملانا، یجدد الطہارۃ کلما فاجاہ الحدث اثناء صلاۃ، یہ دوبارہ وضو کرتا رہے گا، ما لم یکن التکرار کثیرا، اگر تکرار حدث بہت زیادہ نہ ہو، اگر بہت زیادہ اس کو جو ایک نماز میں 5 وضو کرنے پڑ جائیں تو پھر احتیاط مستحب نہیں۔ احتیاط مستحب ہے کہ تکرار بہت زیادہ نہ ہو، ایک وضو کیا 2 کر لے گا نماز میں، ایک پہلی رکعت میں، ایک مثلا تیسری رکعت میں، اس طرح یہ زیادہ نہیں۔ بحیث یکون موجبا للحرج نوعا، کہ اگر یہ 5-6 وضو اس کو کرواؤ تو یہ حرج کا سبب بنتا ہے، اور حرج بھی نوعی بن رہی ہے، شخصی نہیں۔ حرج نوعی کیا ہوتی ہے کہ سارے انسان اگر اسی مرض میں مبتلا ہو جائیں اور سب کو ہم 5-6 وضو کرائیں تو سب کے لیے حرج بنتا ہے، یہ حرج نوعی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حرج شخصی ہوتی ہے، ایک بوڑھا بندہ ہے اس کو ہم 2 وضو بھی کرائیں تو اس کے لیے حرج بن رہی ہے، اور جوان کے لیے نہیں بن رہی، تو یہ حرج شخص کا حرج نوعی جب بن رہی ہو تو پھر احتیاط مستحب نہیں ہے، ورنہ احتیاط مستحب ہے۔ تو یہ وضو کرتا رہے گا۔ او ایک اور صورت ہے جب احتیاط مستحب نہیں ہوگی، کب؟ لفوات الموالات المعتبرہ بین اجزاء الصلاۃ، موالات ختم ہو جائے گی تو پھر بھی یہ احتیاط مستحب نہیں ہے۔ کیسے موالات ختم ہو جائے گی؟ کب؟ بسبب استدراک الحدث المفاجئ زمانا طویلا، وہ جو حدث آ رہی ہے وہی لمبا ٹائم لے رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو وضو کروائیں تو وہ کہاں رکی ہے؟ نماز تشہد کے میں اس نے روکی،
حدث چلتی رہی تھوڑی دیر، اس کے بعد حدث رکی ہے، پھر اس نے وضو شروع کیا، اتنے تک نماز کی موالات ختم ہو جائے گی، تو پھر بھی یہ احتیاط مستحب نہیں ہے. یہ احتیاط مستحب کے نہ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. کما ہاں تھا بسبب استغراق الحدث اور تجدید الطہارہ، یعنی وضو کی تجدید جو ہے اس کے لیے لمبا وقت لے جاتی ہے، اس کا وضو ٹائم لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے موالات فوت ہو جائے گی. او ہما مان، یا دونوں باتیں یعنی حدث اور وضو دونوں یہ لے جائیں گے زماناً طویلاً، لمبا ٹائم لے جائیں گے کہ موالات ختم ہو جائے گی. جب موالات ختم ہو رہی ہو تو تب بھی یہ احتیاط مستحب نہیں. کمان الہوت استحبابا اذا احدث بعد الصلاۃ ان یجدد الطہارہ لصلاۃ الاخری، جس طرح اس بندے کے لیے بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ جب نماز کے بعد حدث آئے تو یہ آنے والی نماز کے لیے وضو کر، یہ اس کے لیے بھی احتیاط. بہرحال احتیاط مستحبات سے ہٹ کر فتویٰ یہ ہے کہ یہ پرواہ نہ کرے، دوسری صورت والے کی طرح ہے کہ وہ جیسے پرواہ نہیں کرتا یہ بھی نہیں کرے گا. جب نماز کے اندر حدث نماز سے پہلے آئے تو یہ دوبارہ وضو کرے گا. ختم، یہ بندے ختم، ان کو یاد رکھیے گا. اس کے بعد مسئلہ ہے، ایک بندہ ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے فترہ نہیں ملے گا، وقفہ نہیں ملے گا، اور وقفہ نہیں ملے گا، یا ہاں یہ اس کا اعتقاد ہے وقفہ نہیں ملے گا. تو یہ والا بندہ شروع میں نماز پڑھ لیتا ہے، دوسری صورت میں داخل ہو کے یا تیسری صورت والا بن کے اس نے اول وقت میں نماز پڑھ لی اور آخر میں اس کو وقفہ مل گیا. اس کا عقیدہ تو یہ تھا کہ وقفہ نہیں ملے گا اور اس کو مل گیا ہے، تو اس نے دوبارہ احتیاط واجب بنا پر دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. اور اسی طرح ایک بندے کو اول میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے آخر میں وقفہ مل جائے، اور اس نے اول میں پڑھ لیا اور آخر میں مل گیا ہے، یا درمیان میں 3 بجے 4 بجے وقفہ مل گیا ہے، تو پھر اس کو بھی ہم کہیں گے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ تم بھی یاد رکھو. تو وہ بندہ جس کو یقین ہے کہ وقفہ نہیں ملے گا اس نے بھی اعادہ کرنا ہے اگر وقفہ مل جائے. اور وہ بندہ جس کو احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے وقفہ ملے اور اس نے احتمال کی پرواہ نہیں کی اور نماز اول بھاگ میں پڑھ لی اور وقفہ مل گیا، تو اس نے بھی اعادہ کرنا ہے، احتیاط واجب. اذا احتمل حصول فترۃ، جب اس کو احتمال ہے کہ مجھے وقفہ ملے گا، یعنی میں پہلی صورت میں داخل ہو جاؤں گا، وقفہ اتنا جو نماز کے لیے بھی کافی ہوگا، وضو کے لیے بھی کافی ہوگا. یمکن الاتیان فی بالصلاۃ متطہرا، باوضو ہو کر اس وقفے میں نماز میں پڑھ لوں گا، یہ احتمال ہے. تو لم یاجب تاخیر، واجب نہیں ہے اس کے لیے تاخیر اس احتمال کی وجہ سے. الا ان ينکشف الحال، حالت کے یقینی انکشاف تک یہ تاخیر کرے گا، یہ تاخیر واجب نہیں ہے. لم یاجب الا انکشاف تک واجب نہیں ہے، بالکل واجب ہی نہیں. ہاں پڑھی نہیں ہے اور وقفہ مل گیا ہے تو اس کو تو پھر نور علی نور ہو گیا ہے کہ ابھی نماز پڑھنی ہے اور وقفہ مل گیا تو پڑھے گا اپنی وقفے. نام لو بادر الیہ، یعنی نماز میں اس نے جلدی کیا ہے، احتمال اس بندے کو تھا، اس نے اول وقت میں نماز پڑھ لی. وانکشف بعد ذلک وجود الفترہ، اور بعد میں انکشاف ہوا کہ جی وقفہ ہے، تو لازمت ہو اعادت ہو علاوت لزوماً، لازم بنا پر اس نماز کا اعادہ کرے گا. یہ تھا جس کو احتمال تھا وقفے کا اور وقفہ مل بھی گیا. وکذالک الحال فیما اذا اعتقد عدم الفترہ ثم انکشف خلافہ، یہی حالت ہوگی کہ جب اس کا اعتقاد ہے اور اس کو یقین ہے، اطمینان ہے کہ مجھے نہ پہلے وقفہ ملتا ہے اور نہ آج ملے گا، اور ثم انکشف خلافہ، پھر اس کے اعتقاد کے مخالف چیز ظاہر ہوئی ہے کہ وقفہ تو اس کو مل گیا ہے، تو یہ بھی احتیاط واجب کذالک کا، یعنی احتیاط واجب بنا پر یہ بھی دوبارہ نماز پڑھے گا. نام لا یضر بصحت الصلاۃ وجود الفترہ خارج الوقت، خارج وقت میں یعنی قضا، اپنی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا اور اس کے بعد یہ اس کو وقفہ ملا ہے، تو اب اس کو دوبارہ نمازیں بصورت قضا نہیں پڑھنی ہے، وہ ادا کافی ہو گئی. اور برعہ،
لا یضر برءہ من مرضہ فیہ، یعنی خارج وقت میں یہ مرض سے شفا پا گیا ہے تو نمازوں کی قضا نہیں کرنی، داخل وقت میں اگر خطرہ مل گیا ہے تو اس نے نمازوں کو دوبارہ ادا کی شکل میں پڑھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مجھے وقفہ ملا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے وضو کرے اور پھر ادا سرزاد ہو جائے، تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا نا اس کو، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھے گا، یہ کب پڑھے گا؟ جب یقین ہو جائے گا نا کہ یہ وقفہ ہے اور میرا اتنا یہ وقفہ ہے کہ نماز بھی پڑھ لوں گا، طہارت سب کچھ میرا سیٹ ہوگا، عادی ہو گیا، یقین ہو جائے تو اس وقت یہ ادا کرے۔ جب تک اس کو یقین نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے ابھی وضو کے بعد پھر سرزاد ہو، تو اس کو علم غیب ہے، ہو سکتا ہے نماز کے اندر سرزاد ہو، علم غیب تو نہیں ہے، تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا نا اپنے بارے میں، اس وقت تک اس نے نہیں پڑھنی۔ یقین ہو جائے کہ یہ وقفہ ہے، چاہے جس وجہ سے بھی یقین ہو جائے، کوئی دوائی لی ہے، ڈاکٹر نے کوئی کام کیا ہے، یقین ہو جائے تو پھر نہیں پڑھنا، یقین ہو جائے تو پھر پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اس نے نہیں پڑھنا۔ یہ مسئلہ ختم۔ آخری مسئلہ کہ یہ جو مسلوس ہے، جس کا بول نکل رہا ہے یا مفتون ہے، پاخانہ نکل رہا ہے، تو اس نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی پیمپر، کوئی مثلا شاپر وغیرہ یا کوئی اور کوئی چیز کے ذریعے سے نجاست کو جسم پر لگنے سے اپنے آپ کو بچانا، اس چیز پر نجاست لگ رہی ہے تو خیر ہے، اور جب وہ بچا رہا ادھر ادھر نہیں پھیل رہی ہے لیکن کچھ تو ہے، تو اگر ممکن ہے تو پھر وہ پاک بھی کر لے، ممکن ہو اگر تو پاک بھی کر لے، جب بھی نکلے نجس ہو گیا ہے تو پھر پاک بھی کر، یہ اگر اس کے لیے ممکن ہے، ورنہ جسم کو اس نے بچایا ہوا ہے کہ اس نے پلاسٹک چاڑی ہوئی ہے یا پیمپر باندھا ہوا ہے، بڑوں کے بھی ملتے ہیں نا پیمپر، بیمار ہو کوئی اس کو پہناتے نہیں ہیں۔ آج کل پاکستان میں بیمار بہت ہیں، نواز شریف بیمار ہے اور بہت جس کا نمبر آئے گا وہی بیمار ہوگا۔ یاجب علی المسلوس والمفتون، واجب ہے ان دونوں پر التحفظ من تعدی النجاسہ الی بدنہ و ثوبہ، بدن سے بھی اپنے بدن سے بھی نجاست کو دور رکھنا ہے اور لباس سے بھی، ما امکان جتنا ممکن ہو، بواضع کیس او ناوہی، کوئی کیس، آج کل تو پلاسٹک کے اس کو شاپر کو کہتے ہیں، پہلے زمانے میں کپڑے کے ہوتے تھے، جیسے بھی تھے، تو وہ کوئی کیس اوپر چاڑ دے، او ناوہی یا کوئی اور چیز جیسے پیمپر آج کرے، ولا یجب تغییرہ لکل صلاۃ، اس کپڑے کو یا اس پلاسٹک کو ہر نماز سے پہلے تبدیل کرنا واجب نہیں ہے، نہ یہ والا بات اختیار ہے کہ علاوہ وجوباً تطہیر ما تنجس من بدنہ لکل صلاۃ ما تمکن، کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو بدن جو نجس ہے اس کو ہر نماز سے پہلے پاک، کما فی غیر الحالہ الثانیہ من الحالات المتقدمہ، حالہ ثانیہ کے علاوہ میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے پاک، وہاں تو وقفہ ہی نہیں تھا نا حالہ ثانیہ میں کہ ہم کتنا پاک کروائیں گے، پاک کر کے اٹھا اور پھر قطرہ نکل گیا، پھر اٹھا اور پھر قطرہ نکل گیا، تو حالہ اولا اور حالہ ثالثہ میں کچھ وقفہ ہے کہ ہم اس کو پاک کروا کے نماز میں داخل کر دیں گے۔ یہ ختم۔ اب یہ 3 صورتیں یاد رکھیے گا، لوگ یہ والا مسئلہ پیش آتا رہتا ہے، لوگ بولتے ہیں۔ اچھا، الفصل السابع احکام الوضو، سب درج کیے؟ وضو ذاتی طور پر واجب نہیں ہے اور ذاتی طور پر وضو مستحب ہوگا اس طرح بھی نہیں ہے، وضو کسی اور کے لیے واجب ہوتا ہے، کسی اور کام کے لیے مستحب ہوتا ہے، واجب جیسے نمازیں ہو گئیں، واجب نمازوں کے لیے واجب ہوگا، مستحب نمازوں کی صحت کی شرط ہے، اور طواف جو ہے جو حج کا رکن ہے یا عمرے کا رکن ہے
اس کے لیے بھی وضو اسی طرح ہے جس طرح نماز کے لیے. طواف البیت صلاۃ، یہ اس طرح ملے گا آپ کو روایات میں. خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ نماز، اس کا حکم نماز والا ہے، اس میں وضو ضروری ہے. اسی طرح آگے قرآن کو ماسک کرنے کے لیے، آئمہ کے نام کو ماسک، اپنے اللہ کے ناموں کو ماسک کرنے کے لیے وضو واجب یا احتیاط واجب بعض صورت میں بن جاتا ہے. تو ذاتی طور پر واجب نہیں ہے. ایک صورت ہے جہاں ذاتی طور پر مستحب ہو سکتا ہے، وہ ہے جب تجدیدی وضو جو آپ کر رہے ہوں. تجدیدی وضو جو آپ کر رہے ہوں گے یہ مستحب ہے نمازوں کے لیے. دوسرے کاموں کے لیے وضو کی تجدید کے بارے میں استحباب نہیں ہے، رجا کی نیت سے کیا جائے گا. نمازوں کے لیے وضو کی تجدید خود مستحب ہے، ذاتی خود وضو مستحب ہے. اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہر وقت باوضو رہنا مستحب نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ہاں ہے، طہارت میں رہنا، متطہر رہنا یہ ہر وقت مستحب ہے، لیکن وضو اس طہارت کا مقدمہ ہے جو وضو کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو وضو بطور مقدمہ مستحب ہے، نہ کہ ذاتی طور پر مستحب. ذاتی طور پر استحباب صرف تجدیدی کے لیے ہے، ذاتی وجوب بھی وضو کے لیے نہیں ہے، غیری ہے جیسے نماز، واجب نماز کے لیے. اور ذاتی استحباب بھی وضو کے لیے نہیں ہے، استحباب بھی غیری ہے جیسے قرآن کی تلاوت کے لیے یا طہارت حاصل کرنے کے لیے. کون الطہارہ یہ اس کے لیے وضو مستحب ہوتا ہے، تو مستحب غیری ہو گیا. ایک ہے جو ذاتی طور پر مستحب ہے، وہ ہے تجدیدی وضو جو نمازوں کے لیے تجدید ہو. دوسری چیزوں کے لیے تجدید میں رجا کی نیت سے کیا کرے. نمازوں کے لیے استحباب نفسی رکھتا ہے یہ تجدید. لا یاجب الوضو لنفسه تو وضو واجب ہے ہی. فتتوقف علی صحت الصلاۃ، واجبہ نماز ہو یا مندوبہ نماز ہو، اس کی صحت وضو پر موقوف. وقضا اجزاء المنسیہ، نماز کے اجزاء منسیہ جو ہوتے ہیں، سجدہ کی قضا ہے، تشہد کی قضا اگر ثابت ہو جائے تو یہ بھی باوضو ہو کر یہ انجام دینی پڑے گی. اسی طرح ہاں ہے کوئی نئی بات نہیں کتاب. اسی طرح سجدہ صاحب جو ہے اس کے لیے واجب نہیں ہے. سجدہ صاحب آسان چیز ہے. سجود الصاحب علاوت استحباب. احتیاط مستحب یہ ہے کہ سجدہ صاحب کو بھی وضو کے ساتھ دیا جائے. اگر وضو باقی نہیں رہا تو سجدہ صاحب کل جز نہیں ہے. یہ جو ہے نا نماز احتیاط تو اصلا نہیں نماز ہوتی ہے نا، اور منسیہ جو ہیں یہ کل جز ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ہے سجدہ صاحب نہ تو نماز ہے اور نہ ہی کل جز ہے، یہ تو علیحدہ واجب یا مستحب ہے. تو اس میں وضو ہونا شرط نہیں، احتیاط مستحب ہے کہ وضو ہو. ومثل الصلاۃ الطواف الفریضہ، طواف رکن جو ہوتا ہے فریضہ اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی نماز ہے، اس میں بھی وضو ہونا شرط ہے. کون ہوتا ہے طواف فریضہ؟ وہ ما کان جزءا من حجۃ اور عمرہ، عمرہ یا حج کا جو ہے جو رکن ہوتا ہے. اگرچہ حج مستحب بھی ہو لیکن رکن تو ہے اس کا، یا عمرہ مستحب بھی ہو لیکن رکن ہے، تو بس وضو اس کی صحت کی شرط ہے. وَإِنْ كَانَتَا، حج اور عمرہ خود مستحبتین مستحب دون طواف المندوب، طواف مندوب ہوتا ہے جو عمرہ حج کا رکن نہیں، ایسے آپ گیا اور طواف کرنے لگے، اس میں وضو شرط نہیں ہے. وَإِنْ وَاجَبَ بِالنَّذْرِ، اگرچہ یہ طواف آپ کا نظر کی وجہ سے واجب بھی ہو چکا ہو، یہ رکن نہیں ہے، لہذا اس میں وضو ضروری نہیں ہے. نام یستحب بولو، اس کے لیے وضو مستحب ہو جائے گا. تو یہ استحباب نفسی نہیں ہے، غیری ہو جائے گا. الوضو الرافع للحدث الاصغر، وہ وضو جو حدث اصغر کا رافع اور آپ طہارت کی حالت میں رہنا چاہتے ہو. لم یثبت کونہ مستحبا نفسیا، یہ کون اللہ طہارہ والا وضو بھی اس کے لیے بھی استحباب نفسی ثابت نہیں ہے، استحباب غیری ہو. بل المستحب هو الکون الطہارہ، مستحب چیز جو ہے وہ کون الطہارہ ہے. یہ کون الطہارہ، طہارت کیسی؟ الحاصلہ بالوضو، جو طہارت وضو کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے وضو استحباب غیری رکھتا ہے. استحباب نفسی وضو کا نہیں ہے، نہ وجوب نفسی نہ استحباب نفسی. فیجوز الاتیان بہ بقصد حصولها، آپ کے لیے جائز ہے کہ وضو کر سکتے ہیں بقصد حصول الطہارہ، یہ طہارہ حاصل کرنے کے لیے. کما یجوز الاتیان بہ بقصد ای غایت من الغایات المترتبہ علیہا، جس طرح کے وضو کو انجام دینا جائز ہے ہر اس غایت کے لیے جو غایت طہارت پر مترتب ہے. قرآن کو مس کرنا ہے یا اور کیا کام ہے، اللہ کے ناموں کو مس کرنا ہے.
اور کوئی ہے وہ احتیاط مستحب ہے واجب. اس عبارت سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مستحب نفسی ہے. کون سی نئی دکھاؤ؟ الوضو رافع الحدث لم یثبت کونه مستحب النفس بل المستحب جو چیز ہے وہ وضو نہیں ہے، هو الکون علی الطہارہ مستحب ہے، طہارت کی حالت میں ہونا. جیسے ابھی ہم طہارت کی حالت میں ہیں یہ چیز مستحب ہے، نہ کہ وضو. کون علی الطہارہ ابھی ہے، ابھی ہم ہیں جو آپ باوضو ہیں تو آپ کون علی الطہارہ یہ چیز مستحب ہے. اور وہ جو عمل ہے ہاتھ ہلانا، منہ پر ہاتھ مارنا، مسح وغیرہ، یہ مستحب نفسی نہیں ہے، یہ کون اللہ طہارہ کا مقدمہ ہے. نہ ایک ہی جیسی عبارت، کوئی فرق نہیں ہے. کہاں گیا؟ بال بے ای داعن قربی و ان کان هو الاجتناب من محرم، ہر قربتاً اللہ جو سبب ہو اس کے لیے آپ وضو کر سکتے ہیں، چاہے وہ قربتاً اللہ سبب یہ ہو، یہ کیا الاجتناب عن الحرام، یہ ایک قربتاً اللہ سبب ہے، اجتناب عن الحرام، اللہ کے لیے اجتناب عن الحرام کرو گے کا وضو کرنے کے لیے کافی ہے. کماس کتابت القرآن، کتابت قرآن کو مس کرنا ہے تو یہ حرام تھا، اس حرام سے اجتناب کے لیے آپ نے وضو کیا ہے تو یہ بھی دائی اور سبب قربی ہے. اما الوضو تو لہذا ابھی تک وضو استحباب نفسی، خود جو افعال ہیں یہ حرکات بازو کی، ہاتھ کی، یہ پانی کا چلو اور یہ سارے ابھی تک استحباب نفسی ان کا نہیں آیا ہے. اما الوضو التجدیدی للمتطہر من الحدث الاصغر، حدث اصغر سے جو پاک تھا اور وضو تجدیدی کرنا چاہتا ہے، فہو مستحب نفسی، یہی بس مستحب نفسی ہے، خود وضو مستحب ہے. لیکن ثابت استحباب ہوا تجدید لصلاۃ الصبح والمغرب، کہا جس مقام پر تجدید وضو کا استحباب ثابت ہے وہ ہے جب تجدید نماز صبح اور نماز مغرب کے لیے کر رہے ہوں، بل لکل صلاۃ، بلکہ ہر نماز کے لیے جب آپ تجدید کر رہے ہوں تو اس وقت استحباب نفسی ہے، یعنی نمازوں کے لیے تجدیدی وضو کا استحباب نفسی ہے. نمازوں کے علاوہ کے لیے آپ تجدیدی وضو کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے تو استحباب نفسی نہیں، رجا کی نیت سے ہیں. اما فی غیر ذالک کا نمازوں کے علاوہ میں کا فیوت ابھی رجان، اس کو رجا مطلوبیت کی نیت سے. یہ آپ لکھ رہے ہیں کہ جو محدث ہے اس کے لیے قرآن کی کتابت کا مس کرنا حرام ہے، حتیٰ مد جو ہے جو قرآن میں اعراب لگے ہوئے ہیں، مد ہے، شد ہے، ان کا نحو ما زبر زیر پیش، یہ جو ہے جو کچھ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں ان کا مس کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نام کو لفظ اللہ جو ہے، لفظ جلالہ یعنی لفظ اللہ، اس کا مس کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور اللہ کے دوسرے اسماء اور صفات جو ہیں ان کا بھی احتیاط واجب بنا پر مس کرنا جائز نہیں ہے. یہ مس جو ہے نا، چاہے لفظ جلالہ ہو یا دوسرے اسماء صفات، سب میں احتیاط واجب ہے. یہ احتیاط واجب صرف صفات ہی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ولا مس، یہ مس کے ساتھ اللہ احتیاط الوجوب، یہ جو اللہ ہے نا جار مجرور متعلق ہوگا نا مس کے متعلق ہے، تو ان کا مس کرنا بھی احتیاط واجب بنا پر جائز نہیں ہے. وَيُلْحَقُ بِهَا عَلَى الْأَوْلَةِ الْأَوْلَى، احتیاط مستحب کی بنا پر انبیاء، ائمہ، جناب زہرا کے نام کو بھی احتیاط مستحب کی بنا پر مس نہیں کر سکتے وضو کے بغیر. اگر کوئی کر لے تو گناہ گار نہیں، احتیاط مستحب ہے. وَيُلْحَقُ بِهَا عَلَى الْأَوْلَةِ الْأَوْلَى پاکستان میں تو واجب نہیں سمجھا جاتا، احتیاط واجب سمجھا جاتا ہے لیکن مراد یہاں آوت احتیاط مستحب ہے. توضیح میں دیکھیے گا، کسی کے پاس توضیح ہو تو دیکھ لیجئے گا، 5 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں. پھر کل بتائیے گا. نہیں دکھائے نا، انجناب استاد غلط پڑھایا ہوئے، وہ جو صرف آوت لکھا اور وہ احتیاط واجب ترجمہ کیے گئے، ایسے نہیں. اچھا، وَيُلْحَقُ بِهَا عَلَى الْأَوْلَةِ الْأَوْلَى أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَسَيِّدَةُ النِّسَاءِ صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین. ان کو اللہ کے ناموں کے ساتھ ملحق کریں احتیاط مستحب کی بنا پر، ان کو آپ مس کر سکتے ہیں. اچھا، کہا کہ قرآن مجید کی جو بس یہی آخری مسئلہ پڑھ لیں تاکہ اگلے صفحے پہ چڑھ جائے. قرآن مجید کی جو لکھائی ہے اس کو آپ مس نہیں کر سکتے، چاہے وہ لکھائی اس طرح ہو جیسے یہ پرنٹنگ والی ہے، یا جیسے وہ ہاتھ سے لکھتے تھے، خطی نسخے ہوتے تھے، یا آپ کو کوئی قرآن مل جائے ایسے
1000 साल पहले वाला जो उस जमाने के औराक और या खाल पे लिखा हुआ होता था तो वो मिल जाए, या लकड़ी में कंधा हो चुका है या कशीदा कारी हुई है, लिबास पर लिखते नहीं थे अल्फाज कशीदे के साथ, जैसे भी हो कुरान की लिखाई है उसको मस नहीं कर सकते। जैसे हाँ तो नहीं कर सकते। अले वाले में सूरत कुल लिखी हुई है, 25,000 वाले पे भी लिखी हुई है। ये आम हक थे ना, जैसे अमेरिका कहता गया ये वैसे ही करते गए, पता नहीं क्या। अब तो तब्दील कर सकते हैं, हर कोई वो कर रहा है, बगैर वुजू के मस कर रहा था। जरूरी है ऊपर कुरान की सूरतें लिखी जाए नोटों पे, नीचे फिर गिर जाते हैं, कभी नजस लिबास में साथ धुल जा रहे हैं। ये क्या कोई वाजिब है कुरान लिखो और नोट कौन है इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ कौन है पाकिस्तान से मना करते हैं बगैर वुजू मस नहीं कर सकते। नहीं, हुकूमत को कोई मसले को देते हैं। उस वक्त शायद किसी